تو یہاں تین طرح کی چیزیں وقت بہرحال بہت تیزی سے آگے کی طرف. عزیزان محترم، پروردگار قرآن میں مختلف قصوں کو بیان کرتا ہے. تین چیزیں کہ جس کے لیے خود سید الشہداء بھی فرماتے ہیں، انسان یا تو رشد کرتا ہے یعنی اوپر کی طرف جائے گا، آگے کی طرف بڑھے، یا پھر راکد ہے، رکا ہوا ہے، اور تیسرا منحوت ہے یعنی حبوط یعنی نیچے کی طرف گرا ہوا ہے. یہ تین چیزیں ہیں. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ان تین چیزوں سے خالی نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام نے بعض خط لکھے لوگوں کو جو امام کے فرامین ہیں. اس میں امام نے کہا کہ میں تمہیں اس راستے کی طرف ہدایت دینا چاہتا ہوں تاکہ تم رشد کرو. جو امام کے ساتھ شامل ہو گیا وہ رشد کر گیا، جس میں سے بہترین مثال حضرت ہر کی ہے، یعنی رشد کر گیا یعنی آگے کی طرف نکل گیا. ایک راکد ہے یعنی وہیں کھڑا ہوا ہے، نہ آگے جا رہا ہے. امام نے کئی لوگوں خط لکھے، کئی لوگوں بولا، نہ انہوں نے دشمن کا ساتھ دیا نہ امام کا. لیکن راکد ہونا مقدمہ ہوتا ہے گرنے کے لیے، یعنی انسان جب تباہی کی طرف گرے. کچھ لوگ تھے جو امام کو جانتے تھے، امام کو سمجھتے تھے، مگر امام کے مقابلے میں آ گئے. یہ تین طرح کے کردار ہیں جو کربلا کے آس پاس موجود ہے. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم رشد کر رہے ہیں، راکد ہیں، کہ خدا نخواستہ نیچے گر رہے ہیں. قرآن سورہ اعراف میں غالباً آیت نمبر 176 میں پروردگار ایک قصہ بیان کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار لگتا ہے، بلم بعورا، بہت بڑا عالم ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے دعا پوری ہو جاتی ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے دعا پوری. مگر اپنے زمانے کے ولی کے مقابلے میں آ گیا. کس کے بہرحال کہتے ہیں اپنی زوجہ کے کہنے پر، دنیا کے کہنے پر، بہرحال آ گیا. قرآن اس کے بارے میں جو الفاظ کو استعمال کر رہا ہے جان محترم، ہمیں اس کو توجہ کی ضرورت ہے. بہرحال میں آپ کے سامنے آیت کا یہ پہلا حصہ پڑھ کر دکھاؤں تاکہ کلام الہی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. پروردگار کہتا ہے کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تھے کہ ہم اسے اوپر لے جائیں، رفعت دیں، ہم چاہتے تھے اسے اپنی آیتوں کے ذریعے سے اوپر لے جائیں. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ زمین پہ چپک گیا خود. قرآن ہے سارے ہوتا. ہم تو جو باتیں کریں ہوا میں بکھر جاتی ہیں، کلام الہی ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم اسے اوپر لے کے جانا چاہتے تھے. مستجاب الدعویٰ تھا، ہاتھ اٹھاتا تھا دعا پوری ہو جاتی تھی. اور یہ ہم لوگ بعض کہتے ہیں ہماری دعا کیوں نہیں پوری ہوتی، ہماری دعائیں کیوں ہو جاتی ہیں. عزیزان محترم، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ دعاؤں کو آسمان سے نیچے پھینک دیتے ہیں. تردد الدعا، حدیث میں ایسی گناہ ہے جو دعاؤں کو واپس زمین پہ مار دیتے ہیں. آپ کرتے رہیں. ہمارے استاد کہنے لگے کہ خاتون کے پاس آئیں، ان کی بیٹی جو تھی وہ بے حجاب تھی بہت. انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب اس کو کریں، کہہ رہا ہے اس کا اخلاق اتنا برا تھا، اس کے سارے کام غلط تھے. تو پھر وہ خاتون غصے میں کہنے لگی، آپ علماء حضرات کہتے ہیں کہ قبے امام حسین علیہ السلام کے نیچے جائیں اور دعا کریں، میں تو وہاں جا کے دعا کی، یہ دعا میری قبول نہیں ہوتی. تو استاد ہمارے کہنے لگے کہ میں نے خاتون سے کہا ایک پانی شیشے کی بوتل، اس کا ڈھکن آپ بند کریں اور اسے دریا میں پھینک دیں، اور کئی مہینوں تک وہ دریا میں پڑی رہے، تو کیا اس میں ایک قطرہ بھی اندر جائے گا؟ کہا خود
عمل ایسے کیے ہیں کہ دعا پوری ہی نہیں ہوگی. وہ انسان نہیں ہوتا، پھر انسان خدا کی بارگاہ میں شکوے کرتا ہے. خود تو اپنا عمل دیکھے. خدا کہہ رہا ہے ہم اس کو اوپر لے کے جانا چاہتے تھے، رفعت دینا چاہتے تھے، مگر یہ خود زمین پہ چپک گیا. خب رفعت، رشد، چپکنا، راقد، اور پھر نہ صرف چپکا بلکہ تباہی کی طرف چلا گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یعنی اس نے اپنی خواہشات کی اتباع کی، شیطان کی. ایک قصہ ہے، اس آیت کافی طولانی ہے، ایک قصہ ہے، تینوں سچویشن کو یہ ڈیفائن کر رہا ہے. ہمیں بھی خدا اوپر لے کے جانا چاہتا ہے. خدا اپنی ہر مخلوق سے محبت کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا فلانے سے محبت کرتا ہے تو فلانے سے نہ. خدا کے یہاں رنگ اور نسل اور زبان اور خدا کی مخلوق ہے. خدا اپنی مخلوق سے اتنی محبت کرتا ہے کہ بہانے دیتا ہے اس کو، کہ ایک بہانے کے ذریعے سے بس اس کو میں معاف کر دوں، کوئی اس کو ایک بہانہ دے دوں میں. لیکن انسان خود اپنے حدود کو توڑنے کی کوشش کرے. اگر مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا جائے میں برباد ہو جاؤں گا، کنفرم ہے. میں نے اپنا خود جو ہے وہ اپنا اسکین جو کرتا رہتا ہوں، اہل بیت کرم کرتے، اسکین کرتا رہے. انسان اپنے آپ کو اسکین کرنا چاہیے. میں نے دیکھا کہ اگر میرے حال پہ چھوڑ دینا خدا تو میں دوسرے دن برباد ہوں. یہ اس نے کرم کیا ہوا ہے جو مجھے بچایا ہوا ہے. میری غلطی کو مجھے دکھا دیتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہوں. یہ کیا کیا میں نے؟ تھوڑی دیر بعد انسان ہے، انسان ظاہر ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، زبان سے ہو گئی، ذہن سے ہو گئی، فوراً خدا کہتا ہے یہ تم نے غلط کیا ہے. کمال یہ ہے فوراً جھک جاؤ، فوراً ٹھیک نہیں بنے، کھڑے رہنا ہے. زندگی میں بھی ایسا ہی ہے. میں نے آپ سے کچھ بات کی، آپ مجھ سے ناراض ہو جائے، دوستی کر لیں، کیا ہے، معافی مانگ لیں، انسان ختم تو نہیں ہو جاتا. یہی پریکٹیکل لائف کی امپلیمنٹیشن انسان کے سول پر افیکٹ کرتی ہے. جب انسان ظاہری طور پر اپنے آپ کو سخت رکھا ہوا ہو، کچھ نہیں کر سکتا. بہرحال آیت اللہ غلام رضا یزدی بہت بڑے عالم دین تھے. حتیٰ بڑے بڑے علماء جو تھے وہ نجف کے اندر آیت اللہ بروجردی اور جتنے بڑے بڑے ان کو جانتے تھے. اگر کم میں رہتے تو بڑے بڑے مراجع تکلیف بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو روکا نہیں. وہ شہر شہر، گاؤں گاؤں، ملک ملک تبلیغ کرتے رہے. ایک دن بہت تھکے ہوئے تبز مصر سے آئے، خراسان پہنچے تو وہاں کوئی بوڑھا شخص تھا. اس نے کہا کہ ہمارا قریب میں گاؤں ہے اور محرم شروع ہو گیا ہے اور امام بارگاہ کی چراغ روشن نہیں ہے کیونکہ کوئی پڑھنے والا نہیں ہے. تو کہا میں چلتا ہوں. اتنی بڑی شخصیت تھی حالانکہ. کہا میں چلتا ہوں. تو شخص نے کہا ابھی تو آپ پہنچے ہیں، کم از کم حرم امام رضا میں جا کے زیارت تو کر لیں. تو کہتے ہیں کہ امام رضا زائر زیاد دارت، یعنی امام رضا کے پاس زائر بہت ہیں مگر نوکر کم دارت، نوکر تھوڑے ہیں، میں نوکری کرنے جا رہا ہوں. پھر اگر زندگی رہی، خاصیت اتنی تھی دعا. یزد میں اتنی بارش ہوئی مسلسل کئی دن تک، کہتے ہیں 3 دن، کہ زندگی مفلوج ہو گئی. جیسے ہمارے یہاں آپ کے سامنے اس ٹائم عزیزان محترم آپ یقین کریں، اگر انسان کو احساس ہو جائے نا اپنی روٹی آدھی کر دے. اس ٹائم جو سندھ اور بلوچستان کے حالات ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے. 2005 کے زلزلے سے بدتر سچویشن ہے. لاکھوں گھر ڈوب چکے ہیں، گاؤں کے گاؤں اب ختم ہو گئے ہیں. جگہ نہیں ہے، سر ڈھانپنے کی جگہ نہیں ہے. جہاں جہاں لوگوں نے مسجدوں میں پناہ لی تھی، کوٹی جی میں 100 لوگ مسجد میں تھے، مسجد کی چھت گر گئی، 40 لوگ وہیں شہید ہو گئے. بلوچستان کے اندر کہیں پر حالت یہ ہے، کھانے کو نہیں ہے. این جی اوز، آرگنائزیشن، ملک حکومت کو تو آپ کو پتہ ہے، اس کو تو اپنی
حکمرانی ٹی وی پہ آپ دیکھیں نا، سیٹوں کے مسئلے، تو خدا ان کو یا ہدایت دے، کچھ اور تو بول نہیں سکتے ورنہ پھر آپ کو کوئی FIR کٹ جائے گی، خدا ہدایت دے ان کو. یعنی آپ انسانیت مر رہی ہے. ابھی ویڈیو دیکھی میں نے لاڑکانہ میں، DC جو ہے وہ جو راشن کا سامان آیا، ٹینٹ آئے، اس کو بیچ رہا ہے. یار انسانیت تو ہو. میں یہاں پہ کھڑے ہو کے چلو بیچ دوں، مجھے نہیں پتا معلوم، وہیں پر پانی میں لوگ ڈوب رہے ہیں. پورا خیرپور شہر ڈوب گیا ہے، 80 گھنٹے بارش ہوئی ہے. کوئی خوف نہیں ہے، کسی حکمراں کو کچھ نہیں ہے، ہل نہیں رہا کوئی. عذاب نہیں آئے تو کیا ہے جانے محترم، مجھے آپ بتائیں. وہاں بہرحال آپ کوشش کریں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے جانے محترم، یعنی واقعا اپنی طرف سے تو کوشش کریں. اور جو رجسٹرڈ آرگنائزیشنز ہیں کام کر رہی ہیں، آپ ان کے پیجز پہ جائیں. بہت ساری ہمارے اندر ہیں، میسو ہے، ISO ہے، امامیہ ہے، JDC ہے، بہت لوگ کام کر رہے ہیں. آپ کے سامنے ان کے سوشل میڈیا پیجز ہیں، ان کے اکاؤنٹس ہیں، سب کچھ ہیں. آپ بہرحال جتنا ہو سکتا ہے ڈالیں. اپنے دسترخوان کے 10 دن کے کھانوں کو ایک کھانا رکھ لیں، ایک کھانا کم از کم ایک کو بھجوا دیں. وہاں لاکھوں کا کھانا ڈیلی جا رہا ہے لیکن لوگ پورے نہیں ہو پا رہے ہیں. پھر ان کے ٹینٹ، پھر ان کو گھر بنانا. یزد میں بھی ایسی حالت ہو گئی، 3 دن اتنی بارش ہوئی کہ زندگی مفلوج ہو گئی. لوگوں نے اوپر پناہ لے لی، کام ختم. غلام رضا یزدی شخص کہتا ہے میں نے دیکھا کہ رات کو اپنے گھر کے صحن میں آئے، اپنا امامہ اتارا اور خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے. پروردگار، میں ان یزدیوں کو جانتا ہوں، یہ حلال لقمے کے لیے محنت کرتے ہیں، یہ اپنی اولاد کو رزق حلال کھلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. پروردگار، اگر ان پر عذاب کسی ایک گناہ گار کی وجہ سے ہے تو وہ گناہ گار میں ہوں. پروردگار، تجھے اس ایک گناہ گار کی وجہ سے ان پر عذاب نہ ڈال، تو ان کو معاف کر دے. وہ کہتا ہے ابھی یہ دعا مانگ رہے تھے، بارش ختم ہو گئی. تو آدمی اس مقام پہ جائے، باطن دیکھتا ہے خدا. ہمارے باطن خراب ہے. ہم جس چیز کو نوچ رہے ہیں، دنیا کچھ نہیں دے گی، صرف افسوس اور شرمندگی ہے بس.